طرح جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے وجود کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یوں ذکر کیا گیا موت کی سختی کو کہ اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہو، شاخ ہو، ٹہنی ہو جس کے ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں اور وہ کسی کے پیٹ کے اندر گھونپ دی جائے یہاں تک کہ وہ کانٹے اندر کی رگوں میں، ریشوں کے اندر پیوست ہو جائیں، لگ جائیں، جڑ جائیں، پورے کے پورے رگوں میں داخل ہو جائیں اور پھر بعد میں کوئی بندہ اس کو زور کے ساتھ کھینچے تو جس طرح کی وہ تکلیف ہوتی ہے موت کی تکلیف اس سے بھی سخت تر ہوتی ہے۔ اور یہاں تک بھی روایات میں ذکر کیا گیا کہ موت کے وقت بندے کو شدت کی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کو پلا دیا جائے تو وہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ لیکن یہ موت ہر ایک کے لیے تلخ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک حدیث سن چکے ہیں کہ فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور یہی امام سیوطی جنہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے انہوں نے اپنی دوسری حدیث کی کتاب جامع صغیر کے اندر حدیث لکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحفہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے، تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ موت سے مومن نفرت نہیں کرتا بلکہ موت کے ساتھ تو وہ جڑا رہتا ہے، بلکہ وہ زندگی بھر جتنی دیر دنیا میں رہتا ہے وہ اسی آس پر رہتا ہے کہ یہاں کچھ کر لوں اور پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یہ دیکھیں سب لوگ جو یہاں سامنے میرے بیٹھے ہیں ان سے میں ایک بات ضرور کہوں گا، آنے جانے والے آتے رہیں گے، آپ اگر دائیں بائیں دیکھیں گے تو قرآن و حدیث کی گفتگو سننا جو ہے یہ اس کے آداب کے خلاف ہے، لہذا پوری توجہ کے ساتھ باتوں پر، اور وہ بھی جب قرآن و حدیث کی باتیں ہوں تو اس پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے، دائیں بائیں توجہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اب موت سے ڈرتا کون ہے؟ جس نے تیاری نہیں کی ہوتی، ایک وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم کہ جس نے پیپروں کی خوب تیاری کی ہو، اور ایک وہ طالب علم جس نے تیاری کے دنوں کو آوارگی کے اندر فضول کاموں میں گزار دیا ہو، وہ دونوں کمرہ امتحان میں جاتے ہیں لیکن دونوں کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ بڑا پر امید ہوتا ہے کہ جلد میرے پاس وہ کویسچن پیپر آ جائے، سوالات والا پرچہ آ جائے تاکہ میں جواب لکھ دوں، کیونکہ مجھے ساری میری تیاری ہے۔ لیکن جس کی تیاری نہیں ہوتی اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، کیوں؟ وہ ڈرتا ہے پتہ نہیں پیپر میں کون سا سوال آئے گا، اس لیے کہ اس نے تیاری نہیں کی ہوتی۔ بندہ مومن موت کو اس لیے پسند کرتا ہے اس کی تیاری ہوتی ہے، اور وہ موت سے وہ ڈرتا ہے کہ جس نے اس کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ اس کی آپ مثال دیکھیے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب گنہگار کو قبرستان کی طرف چارپائی پہ رکھ کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ میت چارپائی پر چیختی ہے، چلاتی ہے کہ ہائے مجھ کو تم کس ویرانے میں لے جا رہے ہو، کیوں مجھے قبر کے گھڑے کی طرف لے جا رہے ہو؟ فرمایا لیکن جب نیک بندے کو، مومن بندے کو چارپائی پہ رکھ کر لوگ قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ میت کہتی ہے، وہ نیک بندے کی میت چارپائی پر کلام کرتی ہے کہ اے جنازہ اٹھانے والوں، آہستہ کیوں چلتے ہو، تیز چلو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب وہ جو چیخ اور چلا رہا ہے وہ کیوں چیخ رہا ہے؟ اس کی تیاری نہیں ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ جلدی چلو جلدی چلو، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تیاری ہے، یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہی فرق ہمارے اندر ہے، ہم تو کہتے ہیں موت کا ذکر منحوس ہے، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی موت کی بات کر دے تو کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرو۔ بھئی موت بری چیز تو نہیں ہے، موت تو ہر ایک کو آ کر رہنی ہے، اس دروازے سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں، بلکہ صوفیاء نے اپنے کلام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم دانا بوتے ہو تو کاٹنے کے لیے بوتے ہو، جو چیز بنتی ہے وہ گرنے کے لیے بنتی ہے، انسان آیا ہے تو وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف بندوں کو ابھارا کہ تم آخرت کی طرف توجہ کرو جس جہاں میں تم نے جانا ہے۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، یعنی جس بندے کی یہ آرزو ہے
کہ میں جاؤں اپنے رب کے دربار کے اندر، تو فرمایا رب بھی اپنے اس بندے سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور ارشاد فرمایا جو رب سے ملنا پسند نہیں کرتا، آپ ذرا غور تو فرمائیے گا کہ جو نماز کے وقت فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، جو نماز کے وقت بھی تاش کھیل رہا ہے، نماز کے وقت بھی بازار کی رنگ رلیوں میں مصروف ہے، جو رمضان کے روزے آ گئے ہیں اس کے باوجود وہ روزے قضا کر رہا ہے، جس بندے پر زکات واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، وہ پھر بھی ڈنڈی مار رہا ہے، اعلی حاصل قیاس، یہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ ڈٹ کر ان فرضوں کی مخالفت کر رہا ہے، ان فرائض کو ادا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کو پسند نہیں کر رہا، وہ تیاری نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو رب کے دربار میں جو رب سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دنیا کی قدر و قیمت ہے کیا، آپ اس پر ذرا غور کیجئے گا، اس دنیا کی قدر و قیمت ہے کیا، یہ کتنی اہم چیز ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، اس کے دل کے اندر من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر عورت، بیٹے، کھیتی باڑی، یہ سورہ آل عمران سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، کھیتی باڑی، سونے اور چاندی کے ڈھیر سارا مال، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے اس میں رغبت رکھ دی گئی ہے، کشش رکھ دی گئی ہے کہ سونے چاندی ہو یا گھوڑے ہوں یا چپائے ہوں، مویشی ہوں یا کھیتی باڑی ہو، انسان اس کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کن بات کیا فرمائی ہے، ذرا غور کے ساتھ یہ جملے سننا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی متاع ہے، یعنی یہ جو گھوڑے ہیں، جانور ہیں، مویشی ہیں، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، بیٹے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی متاع ہے۔ مراد یہ کہ جتنی دیر دنیا ہے یہ صرف اتنی دیر کے لیے ہے، اور آگے رب العزت نے فرمایا جو رب کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے، جو رب کے پاس ہے وہ اس سے، یہ جو تمہاری دنیا کی کل متاع ہے رب کے پاس اس سے بہتر ہے۔ اور رب کے پاس کیا ہے، ارشاد فرما اس کے پاس ہے جنت، اور وہ جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جس کے اندر پاک بیبیاں ہیں، اور فرما سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جنت کے اندر جو جنتی جائیں گے ان سب کے لیے رب کی رضا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میری نعمتیں تم کو کیسی لگی ہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ ایسی نہ نعمتیں کبھی دیکھی تھی، نہ کبھی سنی تھی، نہ کبھی ذہن میں ایسا خیال بھی آیا تھا کہ جنت میں ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے مولا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرما سنو میں تم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ تو لہذا اللہ فرماتا ہے تم کس دنیا کے پیچھے بھاگے پھرتے ہو، جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ بہتر ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ اب پھر یہ تھا قرآن، حدیث میں اس کی طرف اس کو کیسے سمجھایا گیا۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، فقیہ ابو اللیث نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اگر انگلی سمندر کے اندر ڈبوئی جائے، ایک انگلی، تو جتنا پانی اس کے پورے کو لگا ہے، انگلی کا پورا، انگلی کا یہ حصہ، جتنا پانی سمندر کا انگلی کو لگا ہے، فرمایا یہ سمندر کا پانی جو انگلی پہ لگا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جتنا سمندر میں پانی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ایک قطرہ، 2 قطرے، 4، 8، 10 قطرے لگ گئے انگلی کو، پیچھے تو پورا سمندر ہے۔ لیکن پھر غور کریں کہ قطروں والی زندگی کے پیچھے ہمارے 24 گھنٹے ایک ہیں، اور سمندر والی زندگی کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ سویرے مزدوری کرنے جانا ہے، یا یہاں پر آپ کے کشمیر میں تو اتنے کارخانے، مل، فیکٹریاں نہیں ہیں، ہمارے اس ایریے کے اندر، پنجاب کے ایریے کے اندر وہ مل فیکٹریاں ہیں، وہاں 3 بجے سویرے بھی شفٹ ہوتی ہے مل کے اندر، تو 2 بجے اٹھتے ہیں،
اور وہاں چلے جاتے، کوئی نہیں خیال کرتا کہ میں کیسے اٹھوں گا۔ لیکن نماز فجر کے لیے اٹھنے کی بات ہو تو کہتے کوئی نہیں، اللہ کو پتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے والے نے تو فرض کی ہے، جو معاف فرمانے والا ہے اسی نے تو نماز فرض کی ہے۔ یعنی ہر گناہ دلیری کے ساتھ اس دنیا کے لیے 24 گھنٹے ایک کون سا پاپڑ ہے جو اس دنیا کے لیے نہیں بیلا جاتا، حتیٰ کہ سود جیسی لعنت گوارا، حتیٰ کہ ملاوٹ کرنا، رشوت کا لین دین کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، ڈنڈی مارنا، خیانت کرنا، جھوٹ بول کر مال بیچنا، دھوکہ دینا، یہاں تک کہ لوگوں کے اموال پر قبضے کر لینا، یہ ساری چیزیں کس لیے؟ وہ چند قطروں والی زندگی کے لیے۔ سمندر والی زندگی کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ بزرگوں نے سمجھانے کے لیے ایک حکایت بیان کی کہ بادشاہ وقت اپنے تخت پر بیٹھا تھا، ایک صاحب نظر، یعنی وہ اللہ کا ولی ہوتا ہی صاحب نظر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ صاحب نظر بزرگ محل کے اندر آئے تو بادشاہ نے کہا اے اللہ کے ولی، یہ میرا رومال پکڑ لیجئے اور میری محفل میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے نا، یہ رومال اس کے سر پہ رکھ دیجئے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ بڑا بے وقوف کون ہے۔ اس اللہ کے ولی نے رومال جیب میں رکھا، عرصہ گزرا تو بادشاہ بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ یہ اللہ کے ولی اس کے دربار میں پھر پہنچے اور کہا بادشاہ ایک بات تو بتاؤ کہ جب تم سفر پہ جاتے تھے تو تمہاری تیاری کیسی ہوتی تھی؟ کہا جناب اگر میرا سفر ایک دن کا ہوتا تھا نا، کسی علاقے کا دورہ، تو میں 2 دن کا کم از کم سامان ساتھ لے جاتا تھا۔ ہفتے کا سفر ہوتا تھا تو کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کے کپڑے، یہ 2 ہفتے کا سامان لے جاتا تھا۔ بزرگ فرمان لگے تو بڑا سیاںا آدمی ہے، جب تو دنیا کے 1 روزہ سفر کے لیے 2 دن کا سامان، ہفتے کا سفر ہو تو 2 ہفتوں کا سامان لے جاتا تھا، اب تو قبر کے لمبے سفر پہ جا رہا ہے، اس کے لیے تو نے بہت کچھ تیار کیا ہوگا۔ وہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ میری توجہ ہی نہیں رہی کہ قبر کا بھی ایک لمبا سفر ہے۔ تو بزرگوں نے جیب سے اس کا دیا ہوا رومال نکال کے اس کے سر پہ رکھ دیا، فرما میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں کہ جو دنیا کے سفروں کے لیے اتنے پاپڑ بیلتا رہا ہے، کشٹ کاٹتا رہا ہے اور قبر کے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کی بے وقعتی، جس کو ہم نے بڑا وقت والا سمجھ لیا ہے، اس کی بے وقعتی کو بیان کیا۔ ایک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا سرکار علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ادھر قریب آؤ، تو غلام قریب آ گئے۔ بڑے غور سے یہ حدیث سننا، سرکار فرماتے ہیں بھلا اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ مرا ہوا جو مردار ہے بکری کا بچہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور بھلا اس کی قیمت کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی قیمت ہوتی تو اس کا مالک اس کو کیوں یہاں پھینک جاتا؟ یہ تو مردار ہے اور اس کے کان بھی چھوٹے ہیں، یہ حدیث میں لفظ ہے اس کے کان بھی چھوٹے ہیں۔ مراد یہ کہ چھوٹے کان ہونا ایک عیب ہے، اور وہ زندہ جانور میں پایا جائے تو چھوٹے کان کی وجہ سے اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، پھر تو یہ مردار ہے اور اس کے کان بھی چھوٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی وقعت اس مردار جانور کی، وقعت سمجھتے آپ حیثیت، جتنی حیثیت یا اہمیت یا وقعت اس مردار جانور کی اس کے مالک کے ہاں ہے، اس سے بھی کم وقت اللہ کے ہاں اس پوری دنیا کی ہے۔ اللہ، یہ جو مری ہوئی بکری ہے۔ تو لہذا جو بے وقعتی چیز ہے، بے اہمیتی چیز ہے، اس چیز کے پیچھے سر اور پاؤں اور ہاتھ جوڑ کے ہم بھاگے، لیکن جو اصل وقت والی چیز جس کے لیے رب نے فرمایا کہ تمہارے رب کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے کے پانے کے لیے کیا کیا؟ مسافر ہیں ہم، دنیا مسافر خانہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم یاد آئے، بلخ کے بادشاہ تھے، تخت پر وہ رات سوئے ہوئے تھے تو چھت پر آہٹ محسوس ہوئی تو فرمانے لگے کون ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی میرا اونٹ گم ہو گیا، میں تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم آخر بادشاہ تھے، بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں، غصے میں بولے کہ بھلا اونٹ چھتوں پہ ڈھونڈنا کو عقل مندی ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔
تو ادھر سے جواب آیا، اے ابراہیم بن ادہم، اگر چھتوں پر اونٹوں کو تلاش کرنا بے وقوفی ہے تو کیا نرم نرم بستروں پہ رب کو تلاش کرنا عقل مندی ہے؟ یہ جملے سن کر رات کی نیند اڑ گئی۔ سویرے اپنے تخت پر بیٹھے، وہ افسردگی چائی تھی کہ ایک فقیر حلیے کا شخص داخل محل ہوا اور محل کو ہر طرف سے دیکھ کر کہنے لگا، یہ مسافر خانہ مجھ کو پسند نہیں آیا۔ ابراہیم بن ادم اور غصے میں آگے کہا، یہ مسافر خانہ، یہ کرسیاں، یہ نوکر، یہ خادم، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تاج، یہ جبے تجھے نظر نہیں آتے؟ اس نے کہا، بتاؤ آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ کہا، میرے والد صاحب تھے۔ کہا، والد صاحب سے پہلے کون تھا؟ کہا، ان کے والد تھے۔ ان سے پہلے کہا، فلاں تھے۔ تو وہ آنے والا درویش کہنے لگا، بتا مسافر خانہ اور کسے کہتے ہیں؟ جہاں ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا آتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے تو تیسرا آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلے تو ابراہیم بن ادم اس کے پیچھے دوڑے کہ مجھے بتا تو صحیح تو ہے کون؟ کہا، میں حضرت خضر ہوں اور تیری رہنمائی کے واسطے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنا تخت چھوڑ دیا اور جنگلوں میں ڈیرا لگا لیا۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ اپنی گدڑی سی رہے تھے اور سوئی ہاتھ میں تو سی رہے تھے، تو قریب سے ایک بندہ گزرا اور اس نے دل ہی دل میں کہا، بھلا اس نے کیا کمایا اس درویشی میں؟ ایسے کپڑے تو اس کے نوکر بھی نہیں پہنتے تھے۔ تو اب اس کو کیا پتا تھا کہ یہ تخت کا بادشاہ نہیں، رب کا ولی ہو گیا ہے، اور لہذا بھی یہ دلوں کی باتیں بھی جان لیتا ہے۔ تو مولانا روم نے لکھا کہ ابراہیم بن ادم نے وہ سوئی ندی کے اندر پھینکی اور پھر مستانہ وار نعرہ لگا کر کہا، اے مچھلیوں، میری سوئی گر گئی ہے، واپس کرو۔ تو وہ مچھلیاں جو ہیں وہ سونے کی سوئیاں لے کر کنارے پہ آ گئی۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا، یہ سونا چاندی تو میں کب کا چھوڑ آیا ہوں، مجھے میری لوہے کی سوئی دو جو گر گئی ہے۔ تو مچھلی نے وہ سوئی منہ میں لے کر باہر منہ نکالا۔ ابراہیم بن ادم نے وہ سوئی پکڑی اور پکڑ کر اس بندے کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا، تو ہی بتا بادشاہی وہ اچھی تھی یا حالت یہ اچھی ہے؟ وہاں بیٹھتا تھا تو لوگوں کے سروں پہ راج کرتا تھا، جب سید عرب و عجم کا غلام ہو گیا ہوں تو اب یہ مخلوق بھی میرا کہنا مانتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ جاتا ہے تو وہ پھر یہاں دل نہیں لگاتا۔ امام محمد غزالی نے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا، ان کے بعد دو چیزیں ہوتی تھی۔ کتنی چیزیں؟ دو ہوتی تھی، ایک پیالہ، ایک کنگا۔ ایک دن ایک آدمی کو دیکھا وہ چلو سے پانی پی رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پیالہ پھینک دیا، فرمایا یہ تو اس سے بھی پانی پیا جا سکتا، پھر میں نے یہ دنیا کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ایک دن ایک آدمی کو دیکھا وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے بالوں کو سنوار رہا ہے، تو آپ نے فرمایا زلفیں تو انگلیوں سے بھی سنور سکتی ہے، کنگا بھی پھینک دیا۔ اور مکان نہیں بنایا تھا، بلکہ جہاں آپ کو نیند آ جاتی تھی تو کسی بھی جھاڑی کے اوپر آپ چادر ڈال کے نیچے آرام فرما ہو جاتے تھے۔ آپ کے خدام نے کہا، حضور ہم آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا مکان ہی بنا دیں۔ فرمایا میرے لیے رب نے جنت میں جو بنایا ہوا ہے تو یہاں کتنی دیر رہنا ہے، جا کر اسی مکان میں رہیں گے جو میرے رب نے بنایا ہوا ہے۔ تو جیسا یہ تزئین و آرائش جو ہے، اس کی بجائے ان کی نظر کس مکان کی طرف ہے جو جنت کے اندر بنا ہوا ہے۔ تو جنت کی طلب ہمیں کتنی کیا ہے، یہ ہماری عادتیں بھی بتلاتی ہیں اور ہماری کیفیتیں بھی بتلاتی ہیں اور ہماری جد و جہد بھی بتلاتی ہے۔ بہرحال دنیا اس قدر معزز و محترم نہیں کہ اس کی خاطر اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ اب ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ موت تو آنی ہی ہے، ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کہیں موت کفر پر نہ آ جائے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کوئی شراب پیتی حالت میں مر گیا، مثلا ہم نے بہت سارے اخباروں میں پڑھا، ہماری نظروں سے بھی بہت سارے حادثے گزرے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے سب نے شراب پی رکھی تھی، ڈرائیور نے بھی شراب پی رکھی تھی اور کار حادثہ ہوا، سب کے سب مر گئے۔ بتائیے پیٹ کے اندر شراب ہے، اللہ کے دربار میں کس حالت میں جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور ایک یہ ہمارے عزیز ہیں سیراب خان مرحوم کہ یہ ہمیں بتا رہے تھے یہاں کے احباب کہ وہ ٹرک ڈرائیور بھی تعریف کر رہا تھا
کہ سارے راستے یہ بندہ اللہ رسول کی باتیں کرتا آیا ہے. سبحان اللہ. کس بات کی جستجو تھی؟ ایک موت کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے. تو لہذا یہ دیکھنا ہے کہ جو برائی کی طرف کہیں مستقل قدم تو نہیں بڑھا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس برائی کی حالت میں بندے کو موت آ جائے. توجہ آپ کی پھر میری طرف رہنی چاہیے، پوری توجہ. اور یہ اگر آپ آگے آنے کو برا محسوس نہیں کرتے تو آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو بعد میں بیٹھنے میں آسانی رہے گی. اللہ یا جلدی آگے کے بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. جی آپ تشریف رکھ کے سماعت فرمائیے گا. یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پہ غور کریے گا کہ برے خاتمے سے ڈرنا چاہیے. برا خاتمہ کیا ہے؟ روایات میں ذکر ہوا کہ جب بندے پر موت کا وقت آتا ہے تو شیطان مختلف قسم کے ہیلے بہانے بناتا ہے، وہ بندے سے اس کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا. دیکھیے قرآن حکیم کے اندر فرمایا متعدد مقامات پر ان الشیطان للانسان کان عدوا مبینا، بے شک انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان لعین ہے. آپ کو پتا ہے کہ دشمنی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو مار دیا، زخمی کر دیا، گھائل کر دیا. شیطان نے کبھی کسی کا سر نہیں پھوڑا، کسی کی ٹانگ اور بازو نہیں توڑے. تو شیطان کی دشمنی کیا ہے؟ شیطان بندے کے ایمان کا دشمن ہے. اللہ. پہلے تو وہ زندگی بھر اس کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلتا ہے اور مرتے وقت کیا اس کے ہیلے بہانے ہوتے. غور کے ساتھ سنیے گا. روایت میں ذکر ہوا کہ موت کے وقت وہ جو مرنے والا ہے اس کے جتنے رشتہ دار پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں، مثلا اس کے ماں باپ، اس کے دوست احباب، کوئی اس کے قریبی، شیطان ان کی صورتوں میں ان کا روپ دھار کر آتا ہے. اور وہ اب آپ دیکھو، پہلے ماں فوت ہو گئی، ابا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، چاچا فوت ہو گیا، دوست فوت ہو گیا. تو شیطان وہ روپ دھار کے آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ، کیونکہ میں پہلے جا چکا ہوں. وہ اس روپ میں بول کر بات کرتا ہے. میں نے وہاں دیکھا کہ عیسائیوں کو نجات مل جاتی ہے. یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہودی ہو جاؤ، کہ وہاں میں نے دیکھ لیا کہ یہودیوں کو نجات ہے. اب آپ دیکھیے کہ کس موڑ پر ہے وہ بندہ. ایک جھٹکا تلوار کی 300 کاری ضربوں سے سخت ہے. حدیث پاک میں فرمایا جب مردے کو تختہ غسل پہ لٹایا جاتا ہے اور غسال اس کے کپڑے اتارتا ہے تو وہ میت کہتی ہے اے غسل دینے والے ذرا ہاتھ نرمی سے لگا، ابھی تک وجود کے اندر موت کی سختی محسوس کر رہا ہوں. وہ میت کلام کرتی تختہ غسل پر بھی. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ میت اپنے غسل دینے والے کو پہچانتی ہے کہ کون مجھ کو غسل دے رہا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ عیسائی ہو جا، یہودی ہو جا، کہ اسی مذہب کے اندر نجات ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی آفت سے محفوظ رکھے. اور دوسری بات یہ بھی روایت میں ذکر ہوا کہ شیطان موت کے وقت پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے اور اس کو پیاس لگی ہوتی، بولا پیالہ پانی چاہیے تو عیسائی ہو، یہودی ہو، پھر تجھے پانی دے دیں گے. اسی پر بس نہیں بلکہ امام سیوطی نے شرح صدور میں لکھا ہے کہ قبر کی دیوار تک شیطان بندے کا پیچھا کرتا ہے. قبر کی دیوار تک. امام سیوطی وہ محدث ہے جنہوں نے جاتے ہوئے تقریباً 75 دفعہ سید عالم کا دیدار کیا ہے اور انہوں نے شرح صدور پوری کتاب ہی مردوں کے حوال اور قبروں کے حوال پر لکھی ہے اور بڑی مستند کتاب ہے. شیطان قبر کی دیوار تک پیچھا کرتا ہے بندے کا. فرشتے پوچھتے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب بھی میری طرف اشارہ کر دے، مجھے اپنا رب مان لے، مجھے اپنا سب کچھ مان لے. اسی لیے ہمارے علماء نے کیا کہا، فقہا نے کیا لکھا کہ قبر پر اذان پڑھی جائے. کیا کیا جائے بھائی؟ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ کے جواب دیجیے گا. اسی لیے ہمارے علماء فقہا نے لکھا کہ قبر پر اذان پڑھی جائے. اذان پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے. سید عالم فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے
کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. کہا کم از کم دفنانے کے بعد اذان پڑھو کہ جب تک نکیرین کے سوالات پورے نہیں ہو جاتے یہ خبیث اس کو تو قبر کے اندر نہ بہکائے. اللہ ایک اذان پڑھنے کا سبب یہ بھی ہے. اور دوسرا قبر پر اذان کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرما قبر جنت کے باغوں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور جب یہ کہا کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جہنم کی آگ ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے آگ کو بجھانے کا عمل کیا بتایا؟ فرمایا جب دیکھو کہ آگ لگی ہے تو تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کہو، اس کی برکت سے آگ بجھ جائے گی. اس کے اذان پڑھی جاتی ہے. خیر یہ میرا موضوع نہیں کہ میں اذان کے جواز کے دلائل دوں. یہ تو جس کو مردے کا بھلا منظور ہو وہ پڑھے. یہ تو کچھ مطلب کچھ سیاست تو نہیں ہے نا کہ 10 ووٹ مجھے دے دو 10 تم لے لو. یہ تو مردہ ہے، کم از کم مردے کے ساتھ انصاف کیا جائے. اس لیے بھی اذان پڑھی جاتی ہے کہ محدثین نے اس روایت کو لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو ان کا دل نہیں لگتا تھا اس دنیا کے اندر. تو جبریل امین نے ان کے کان میں اذان پڑھی، ان کا دل لگ گیا. تو مردہ بھی تو اس دنیا سے نئی جگہ پر جاتا ہے، کہا اذان پڑھو تاکہ اس کا دل بھی لگ جائے. اذان قبر پہ پڑھنے کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک صحابی کے عمل تدفین میں شریک ہوئے، یعنی قبر میں دفنانے میں، اور دفنانے کے بعد قبر کے قریب جلوہ کر رہے. تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے پڑھا اللہ اکبر، ہم نے بھی پڑھا کیا اللہ اکبر. سرکار نے پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ہم نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر کے بعد سرکار کے چہرہ پاک پر خوشی کے آثار نظر آئے. عرض کیا حضور یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا قبر میرے اس غلام کو تکلیف دینے لگی تھی تو ہم نے جو تسبیح پڑھی تکبیر پڑھی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اس کی برکت سے اس کی قبر اس پر آسان کر دی گئی ہے اور اس کو کشادہ کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد اس اذان کے اندر بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ ایک اسباب نہیں، اس کے متعدد اسباب ہیں کہ جو قبر پہ اذان پڑھی جاتی ہے. بہرحال کیا میں یہ رہا تھا کہ شیطان قبر کے اندر تک پیچھا کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو جائے. یاد رکھیے گا گناہگار کتنا بھی بڑا ہوا ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جو کافر ہوگا جو کفر پہ مر گیا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ نے جنتیوں کے لیے کہا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہی بات جہنمیوں کے لیے فرمائی، کفار کے لیے کہ خالدین فیہا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے. تو لہذا اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو بچت ہو جائے گی. اب اس کی ایک اور مثال دیکھیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کو مفسروں کا سردار کہا گیا، صدیوں پہلے کے مفسر ہیں، یعنی ان پر ایسا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا تعلق فلاں فرقے سے تھا. حضرت امام راضی کے جب انتقال کا وقت ہوا تو شیطان آ کر کہتا ہے کہ اے راضی تو نے رب کو مانا ہے؟ فرمایا الحمدللہ میں نے اپنے رب کو مانا ہے. کہ کس دلیل سے مانا ہے؟ امام راضی نے دلیل دی. شیطان نے دلیل کو دلیل سے توڑ دیا. اللہ اکبر. اس موت کے وقت میں 360 دلیلیں دی امام راضی نے. سبحان اللہ. کتنی دلیلیں دی؟ 360. آپ اندازہ کیجئے کتنا چوٹی کا مفسر اور کتنا چوٹی کا عالم دین ہے. 360 دلیلیں اور وہ بھی نزاع کے وقت میں شیطان کو دینا. شیطان نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا، توڑ دیا. جب شیطان 360 دلیلیں رد کر چکا اب بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن ایک چارہ تھا، اور وہ چارہ کیا تھا؟ جس کا حکم رب قرآن میں دے چکا تھا. اب ذرا غور کیجئے گا وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ یہ چیز تھی. امام راضی کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت الشیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ.
सैकड़ों मील दूर उस वक्त नजमुद्दीन कुबरा रहमहुल्लाह वुजू कर रहे थे जब इमाम राजी के इंतकाल का वक्त था। तो हजरत इमाम राजी ने अपने शेख को पुकारा कि ऐ मेरे शेख मेरी मदद कीजिए, शैतान मुझसे इस आखिरी लम्हे में ईमान लूटने की कोशिश कर रहा है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने वहां बैठे फरमाया, ओ राजी इस खबीस को दलीलें क्यों देता है, इससे कहा जा दफा हो जा, मैंने अपने रब को बगैर किसी दलील के माना। तो पता चला अच्छों के साथ अगर संगत हो, अच्छों के साथ अगर ताल्लुक हो तो वो संगत और ताल्लुक मौत के वक्त भी काम आती है, और अगर बुरों के साथ संगत हो, बुरों के साथ ताल्लुक हो, उसका असर मौत के वक्त भी होता है। इसकी मिसाल सुनिए, शरह सदूर में इमाम सयूती ने लिखा, एक बंदे के मरने का वक्त आया, उससे कहा गया कि कलमा पढ़, उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। कहा क्यों नहीं पढ़ता? कहा ये दो बंदे खड़े हैं यानी फरिश्ते, ये मुझको कलमा नहीं पढ़ने देते। कहा क्यों नहीं पढ़ने देते? कहा ये कह रहे हैं मुझसे, इमाम सयूती ने इसको लिखा है, ये मुझसे कह रहे हैं तू दुनिया में उन लोगों के पास बैठता था जो हजरत सदीक अकबर और हजरत फारूक आजम को बुरा कहते थे, लिहाजा अब मरते वक्त हम तुझे कलमा नहीं पढ़ने देंगे। दोनों बातें सामने रखिए, एक का शेख ईमान बचा रहा है, वहां निस्बत काम आ गई, और एक बदअकीदा के पास बैठने की नुसत है, वो बुरा नहीं कहता था खुद सिद्दीक फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जो बुरा कहते थे उनके पास बैठता था, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ बल्कि इनकार कर दिया। इससे पता चला नेकों की संगत इस दुनिया के अंदर भी मुफीद है और मरते वक्त भी मुफीद है। और उसी संगत की मिसाल सैयदुल सियाद, फर्दुल फराद, गौसुल अगवास, हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, अल हसनी वाल हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है। हजूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। मेरा मुरीद तौबा किए बगैर नहीं मरेगा, ये गौसुल बरा का इरशाद अक़दस है। अच्छे माहौल, अच्छे लोगों की संगत की एक मिसाल आपने हमारे इस मरहूम भाई सराब खान के जनाजे में भी देखी होगी। मैं तो जनाजे में हाजिर न था, लेकिन जो मुझे बतलाया गया है, और मेरा ख्याल जो यहाँ मौजूद है इनमें से अक्सरियत जनाजे में शरीक होगी, आप बतलाइएगा। जनाजे तो बहुत देखे जाते हैं, जिम्मेदारों के, बड़े बड़े ओहदेदारों के, यकीनन उसमें बड़े लोगों का हजूम भी होता है। मुझे हजूम से गर्ज नहीं है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जनाजे में अल्लाह रसूल का जिक्र, नात खानी का सिलसिला, तदफीन तक रब रसूल की याद, नाज शरीफ पढ़ पढ़ा के, और ये अच्छी सोबत की बरकत थी। हमारे बरादर तरीकत मौला अली मुराद साहब बता रहे थे कि एक दिन ये मरहूम इनसे कहने लगे कि अगर मैं मर गया तो मेरा जनाजा सुन्नी सही अकीदा पढ़ाए और नाज शरीफ का सिलसिला हो, जिक्र अज़कार हो, और अगर आप उससे पहले चले गए तो मैं वादा करता हूं कि मैं ये सिलसिला करूंगा। और मौला अली मुराद ने अपने उस भाई से किए वादे को पूरा कर दिया। एक अच्छी बात है। तो ये सोबत है, अच्छे माहौल की बरकत और इफादियत है। और यकीनन ऐसे वक्तों पर जब कोई हाथ उठाता है तो फिर वो लालच से नहीं उठाता। समझ आइए, कोई नहीं आए, बोलो तो सही नजर आ, वो लालच से नहीं उठाता, गर्ज से नहीं उठाता। ये जब खुलूस से मन से दुआ निकलती है तो मकबूलियत के मकाम तक जाती है और बंदे की बख्शिश का सबब बन जाती है। देखो सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके जनाजे में 100 बंदा आ जाए और वो मैयत की शफाअत करे, यानी मैयत की बख्शिश की दुआ करे, अल्लाह उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और ये सुभान अल्लाह भी साले सवाब में दाखिल है। यानी जहाँ कहीं मौका मिल जाए तो अल्लाह के जिक्र से गफलत न बरती जाए, ये जिक्र बदस्तूर मुसलसल जारी रहना चाहिए ताकि हमें भी इसका फायदा हो और हमारे भाई को भी कब्र में इसका फायदा हो। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ, फिर फरमाया जिसके जनाजे में 40 बंदे हों, 100 नहीं है तो क्या हुआ, 40 बंदे ही आ जाएं, वो मैयत की शफाअत करे। ये लफ्ज हदीस के अंदर मौजूद है, मैयत की क्या करें जी, शफाअत करें, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। और हदीस इसकी शरह में कहते हैं 40 भी ना हो, 40 से भी कम हो, ताक सफे बना के खड़े हो जाएं, ताक सफे बना के खड़े हो जाएं, मैयत की शफाअत करें, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। अब आप देखिए इस साले सवाब की सबसे बड़ी बात तो जनाजा ही है।
زندہ کا عمل مردے کو فائدہ دیتا ہے کہ نہیں؟ آج کا یہ کٹھ، آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ سیراب خان کے اصالے ثواب کے لیے جمع ہونا سیراب خان کو کیا فائدہ دے گا اگر عقل یہ کہتی ہے کہ سبحان اللہ میں نے پڑھا ہے، ابھی ختم پاک قرہ حضرات پڑھیں گے اور وہ آپ جو سپارے منزل مدرسوں سے لائے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹوں نے پڑھی ہیں، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا فعل ہے، اپنا اپنا عمل ہے، سیراب خان کو یہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جنازہ بھی تو اپنا اپنا فعل ہے کہ نہیں؟ بولیے تو صحیح نظر جنازہ اپنا ذاتی عمل ہے کہ نہیں؟ مثلا آپ لوگوں نے جنازہ پڑھا، 4 تکبیریں، شروع میں کہا اللہ اکبر، پہلی تکبیر پہ پڑھی ثنا، دوسری پہ پڑھا درود شریف، تیسری پر پڑھی دعا، چوتھے پر تکبیر پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر دعا مانگی۔ وہ جنازہ کس نے پڑھا؟ میت نے کہ زندہ لوگوں نے؟ زندہ لوگوں نے۔ سارے جواب نہیں دے رہے ابھی۔ زندہ لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے، اور حدیث میں آپ کو صحیح مسلم کتاب الجنائز کی سنا چکا کہ وہ 100 بندہ جنازہ پڑھ رہا ہے، اللہ اس کی برکت سے میت کی بخشش فرما رہا ہے۔ اگر زندوں کا عمل مردوں کے لیے مفید نہیں تو پھر جنازے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جنازے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ سرکار نے پڑھنے والوں کے لیے بھی ثواب بیان کر دیا۔ آئیے حدیث سنیے گا، امام احمد نے اس حدیث کو لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنازے میں شریک ہوا مسلمان کے، اللہ اس کو 1 قیرات اجر دیتا ہے، اور جو دفن میں بھی شریک ہوا یعنی تدفین کے مرحلے میں بھی اللہ اس کو 2 قیرات اجر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا سلام، یہ 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمائے 1 قیرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنازے میں شریک ہوا احد پہاڑ جتنا ثواب دے دیا، اور احد پہاڑ تقریباً 3.5 سے 4.25 میل کے ایریے پر پھیلا پہاڑ ہے۔ اور کشمیر والوں کو تو پہاڑوں کے بارے میں لا علمی کوئی نہیں ہوگی کہ 4.25 میل کے ایریے پر پھیلا پہاڑ کتنا وزنی ہوگا۔ فرما جنازہ پڑا ہے تو اتنا ثواب پا گیا، دفن میں بھی شرکت کی ہے تو پھر دگنے پہاڑ جتنا ثواب پا گیا۔ پڑھنے والا بھی ثواب پا رہا ہے، جس کا جنازہ پڑا ہے وہ بھی ثواب پا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرا مقصد اصال ثواب پر تنقیدی گفتگو کرنا نہیں، میرا مقصد وہم کو دور کرنا ہے۔ اس وہم کو دور کرو اور مردوں کے لیے فائدے کا باعث ہو جاؤ، مردوں کے لیے فائدے کا سبب بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پہلے ہم کو زندگی دی کہ زندگی میں نیک عمل کر، 5 وقت کی نماز پڑھ، مت غفلت کر نماز سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے اسی وقت اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، تلاوت قرآن کر۔ جب یہ بات زندگی کی، وہ جو میں بات کروں ایکم احسن عملا، تلاوت قرآن کی جائے، حضور فرماتے ایک لفظ پڑھو اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر ذکر کا یا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اس سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی دوسری فضیلت یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے ذکر اذکار ہیں یہ سارے کے سارے حدیث میں فرمایا یہ کیا ہے؟ صدقہ۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے ایک صدقہ 70 بلائیں ٹالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت بھی ہے کہ یہ عمل تھوڑا کرتی ہے، رب ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو جب زندہ ہیں تو فرائض کی ادائیگی کریں۔ اب فرائض، بنیادی فرائض کون سے ہیں؟ ایک تو ہے نماز، بے شک۔ سر درد ہو گیا نماز کی چھٹی نہیں ہو سکتی، ہلکی پھلکی بیماری آ گئی، شریعت نے کہا تو بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جا، پڑھ بیٹھ کے، قبول میں کروں گا۔ کہا بیٹھنے کی ہمت نہیں، لیٹ جا، لیٹا لیٹا اشارے کر، اشارے صرف تو کر، نماز پڑھ، قبول میں فرماؤں گا، ثواب بھی پورا، باقی تو نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دینا مثلا یہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے کہ وادیوں میں نماز معاف ہو جائے، یا بیج بونے کے دنوں میں نماز معاف ہو جائے،
یا کسی دکان والے کو دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے نماز معاف ہو جائے اللہ تو یاد رہے یہ جو زمینیں ہیں یہ روزی نہیں دیتی، بے شک دکان بھی روزی نہیں دیتی۔ آپ اگر جلدی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤ گے، کیونکہ جلدی بندے بات مانتے بھی جلدی کم ہی ہوتے ہیں، آپ جلدی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤ گے۔ کتنے دانے ہیں، کتنی فصلیں ہیں کہ زمین کے اندر دانے بوئے، کھاد بھی ڈالی، پانی بھی پورا ملا، لیکن رزلٹ زیرو۔ بے شک اور کتنی فصلیں ہیں کہ بیج بوئے، رب نے وقت پر بارش عطا کر دی، سبحان فصلیں اللہ تگڑی ہو گئی، جیسا کہ اس دفعہ آپ کے کشمیر میں ہوا بے ہے۔ شک۔ تو بتلائیے پھر روزی کون دیتا ہے؟ زمین کے رب۔ اللہ تو جو روزی دیتا ہے وہی کہتا ہے نماز پڑھ۔ سبحان اللہ آواز نہیں آئی آپ؟ جو روزی دیتا ہے، جس نے وہ نرم پودے کو اتنی طاقت دے دی وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گیا، بے شک تو وہ جب باہر آیا ہے جو اس کو باہر لا رہا ہے، ایک دانے پہ 100 دانہ دے رہا ہے۔ تو جب نماز نہیں پڑھ رہا تھا تب اتنا دے رہا تھا، جب پڑھنے لگ جائے گا تب کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ میں دکان پر بیٹھ گیا، نماز کا وقت ہے تو گاہک ہاتھ سے نکل جائیں گے، گاہک تیرا رزاق نہیں، رزاق وہ نماز والا ہے، سبحان اللہ رب العزت ہے۔ جب اس کے آگے جھک جائے گا تو برکت اور زیادہ مل جائے گی۔ ہم بے توکلے ہو گئے ہیں، بھروسہ چھوٹ گیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ لڑکے کی تنخواہ ہو ماہانہ، سرکاری ملازم ہے، ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بیرون ملک بھیج دیا، وہاں سے وہ ماہانہ خرچہ بیچتا ہے، اس ماہانہ تنخواہ کی امید پر بندہ ادھاری چیز لیتا ہے، لے لیتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ کسی سے ادھارے پیسے لے لیے، کہا جی 1 تاریخ کو تنخواہ مل جائے گی، یقین ہوتا ہے نا تنخواہ کا؟ بے شک بولو نا ذرا۔ اور جتنا یقین ہم کو تنخواہ پہ ہے اتنا یقین تو ہم اپنے رب پہ نہیں کر رہے۔ اللہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ تنخواہ پہ بھروسہ ہے کہ ملے گی، رزاق پہ بھروسہ اور توکل کیوں نہیں ہے کہ وہ بھوکا نہیں مارے گا؟ اس نے تو قرآن میں بیان کر دیا زمین پہ ہر رینگرے والی چیز کا رزق میرے ذمے ہے۔ اس سے بڑی بھی تسلی ہو سکتی ہے کہ رزاق خود اپنے ذمہ کرم پر لے لے۔ سبحان اللہ لیکن پھر اس رزق کے پیچھے بھاگ کر یہ کہہ دینا کہ میں اگر دکان پہ بیٹھ گیا، کھیتی باڑی کا ٹائم ترک کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر میری روزی میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ روزی میں فرق تو بعد میں آیا ہے، پہلے سوچ میں فرق آیا ہے، ایمان میں فرق آیا ہے، توکل میں فرق آیا ہے۔ اور جو رب پہ بھروسہ نہیں کرتا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوح الغیب شریف کے اندر اس حدیث قدسی کو لکھا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بندے میرے دربار پہ جھک جا، دنیا تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، اور اگر تو مجھ سے منہ موڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو پھر تجھ کو اٹھا کر دنیا کے قدموں پر ڈال دوں گا۔ لہذا یہ دنیا کی روزیوں کو نماز کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ اور یہ کہہ دینا، کئی لوگ یہ لفظ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے، نماز پڑھنا تو ملا کا کام ہے۔ کسی سے کہہ دو علم دین پڑھ لو، نماز کے 2 مسئلے سیکھ لو، تو کہتے ہم نے کون سا نماز پڑھانی ہے؟ تو نے نماز نہیں پڑھانی، پڑھنی تو ہے کہ نہیں؟ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو پھر یہ کیا تماشا ہے کہ کہہ دینا کہ یہ ملا پڑھے گا؟ اگر ملا ہی کے لیے نماز ہے تو ہر مسلمان کو ملا، تو پھر جو بندہ دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ایسی باتیں وہ کرتا کیوں ہے؟ ایسی بے تکی باتیں اور بس اوقات کفریہ باتیں وہ زبان سے نکالتا کیوں ہے؟ تو جب تک زندہ تھے کر محنت، کر کوشش، کر تیاری۔ روپیہ پیسہ لگا کر بچے کو انگلینڈ بھیج دیا۔ کشمیر والوں کو تو زیادہ انگلینڈ کی شناسائی ہے، ہمارے ادھر علاقوں میں شروع میں سعودیہ کی بات چلتی تھی، ساری چیزیں بیچ بات کر اس کو ویزا دے دیا، بھیج دیا اس کو، تو مسلسل اس کو بھی فکر ہے کہ میں اتنا ادھار سر پہ چڑھا گیا ہوں، مجھے محنت کرنی ہے۔ اور اگر پیچھے والوں کو پیسہ نہ ملے تو پہلے چٹھیاں ہوتی تھی، پھر فون جاتے ہیں، کچھ کر، تو کوشش کر، پیچھے کچھ بھیج۔ بزرگ کہتے ہیں تو بھی پردیش میں آیا ہے کمائی کے لیے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ پردیش میں کیا کرنے آیا ہے؟ کمائی کے لیے۔ مسلسل چٹھیاں آ رہی اس جہان سے، کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مسلسل میسیج ہے، مسلسل پیغام ہے۔ امام سیوطی نے شرح صدور میں لکھا
کہ یہ جو بال سفید ہونے لگ گئے ہیں یہ بھی موت کا پیسج ہے، اللہ جب اونچا سننے لگ جائے یہ بھی موت کا پیغام ہے، جب دانت نکل پڑے یہ بھی موت کا پیغام ہے، جب کمر میں خم آ جائے، کبڑا آ جائے، کوب پڑ جائے یہ بھی موت کا میسج ہے۔ تو لہذا جب آنکھوں کی بینائی بڑھاپے کی وجہ سے کم ہو جائے یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ تو کتنی چٹھیاں جو تجھے تیرا رب بھیج رہا ہے، سبحان اللہ کتنے پیغام ہے جو مسلسل بھیج رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف موت بابے کو آئے گی، یہ جوانوں پر بھی آتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ وہ جوانی بڑی اچھی ہے جو رب کی یاد میں گزر جائے۔ سبحان اللہ یہ قبرستان میں جاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تم کو حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سبحان اس قبرستان میں جائیے، اب تو ہمارے ہاں لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، ادھر مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ٹولے جتھے بنا کر قبرستان میں بکھر جاتے ہیں، ہنس رہے ہیں، کہہ کے مار رہے ہیں، صرف دکھلاوے کو کھڑے کہ میں تدفین تک شریک تھا۔ تو جب کھڑا مردے کے لیے ہے تو رب رسول کو یاد کر۔